سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کوئی دنیائے عطا میں لگی ہمتا تیرا، کوئی دنیائے عطا میں لگی ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں باگنے والا تیرا، جو تصور میں تیرا پیکرے سیبا دیکھے، میں اپنے آقا کی حسن بیان کر رہا ہوں، جو تصور میں تیرا پیکرے سیبا دیکھے، روبے والشمس تکی مطلع سیما دیکھے، کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے خیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پھر میرے امام فرماتے ہیں سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی۔ دیکھو میں ایسے شہر سے میرا تعلق ہے جسے ایودھیا کہتے ہیں، اور وہاں ہر بچہ انقلابی ہوتا ہے، کیا بات، وہاں کا بچہ بزدل نہیں ہوتا، تو میری ایک عادت ہے جب آپ بولیں گے تبھی میں بولوں گا ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا، ہے نا، جب میرے ہاتھ اٹھیں گے، اور ہر سنی کا ایقان نہیں وجدان بولے، کیونکہ اگر کوئی قوم اپنے نبی کے نام پر بول نہیں سکتی تو خدا کی قسم زبان رہ کر کے بھی وہ قوم گونگی ہے۔ ہم زندہ ہیں اس لیے کہ بول رہے ہیں، ہم زندہ ہیں کہ اس لیے کہ بول رہے ہیں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی، اس لیے اگر اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں ہم اور آپ کو زندگی ملی ہے تو اپنے آقا کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، اور زور سے بولو صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستبو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر اگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اے رضا کے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ، ذرا زور سے بولے سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی۔ ہاں ہمارے نوجوان زیادہ بولے، میں دعا کر دوں گا اللہ آپ کی جو ہے نیک صالح زوجہ عطا فرمائے، آپ کی شادی ہو جائے، ذرا مچل کے بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بہت خوبصورت دعا دے رہا ہوں، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، ذرا زور سے بولے دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیجئے، اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے بجانے مسیحا ہمارا نبی، خمسطوں کو رضا مستعدی جے کی ہے، خمسطوں کو رضا مستعدی جے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ الصمد جو ہے میرے شیخ جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک حدیث کے تعلق سے جو ہے تشریح لکھتے ہیں اپنے مکتوبات میں، جہاں میرے نبی کا میلاد منایا جاتا ہے، جہاں میرے نبی کی بزم سجائی جاتی ہے، جہاں میرے نبی کے میلاد کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، جہاں میرے نبی کی سیرت طیبہ پڑھی جاتی ہے، جہاں نبی کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، جہاں رب کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، یعنی کہہ لیا جائے جہاں میرے نبی کی جشن ولادت منائی جاتی ہے، ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں چار دن نہیں، بلکہ شیخ فرماتے ہیں کہ مسلسل ایک سال تک وہ زمین کو فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں، اس زمین کو چومنے آتے ہیں، اس زمین کی خوشبو جو ہے پوری فضاؤں میں جو ہے پوری فضاؤں میں پھیل جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں یہاں میرے نبی کا میلاد
میلاد منایا جا رہا ہے، یہاں میرے نبی کے میلاد کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو رہا صاحبو ہمارے اور آپ کی زندگی کا ماحول کہ اگر ہم کہیں پر جو ہے کسی زمین پر نبی کا میلاد منائے تو ایک دن تک وہ گلیاں نہ مہکے، 2 دن تک وہ گلیاں نہ مہکے، 3 دن تک وہ گلیاں نہ مہکے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں سالہ سال وہ گلیاں مہکتی رہے جہاں میرے نبی کے میلاد کے چرچے کیے جاتے ہیں، جہاں میرے نبی کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب کائنات نے اپنے نور سے میرے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ الصمد، رب نے فرمایا میکائیل، اللہ اکبر، علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضا اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب رب نے فرمایا جو ہے میکائیل ذرا قریب آنا، میکائیل آتے ہیں، رب نے فرمایا میکائیل ایسا کرنا، کہا جی رب جلیل، کہا ایسا ہے میرے نبی کی تعریف و توصیف کر، میری حمد و ثنا بیان کر۔ اللہ اکبر، میکائیل نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے فرمایا لیکن میکائیل ذکر مصطفیٰ کرنے سے پہلے ایسا کرو جنت کو سجا دیا جائے۔ میکائیل نے عرض کیا تھا میرے معبود جنت اسی چیز کا نام ہے جو پہلے سے سجی سجائی ہوئی ہے، میرے مولا اسے مزید سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ رب نے فرمایا میکائیل تجھے پتہ نہیں ہے، آج پیشانی آدم کے ساتھ جو ہے جنت میں میرے محبوب کا نور آ رہا ہے، جنت میں میرے محبوب کا نور آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، رب نے فرمایا میکائیل جنت سجائی جائے، جنت کو سجا دی گئی ہے۔ اب میکائیل کھڑے ہو کر کے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، رب کی باریکی بول رہے ہیں، رب کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، پورا عرش و کرسی ہلنے لگتا ہے، فرشتے وجد میں آ جاتے ہیں، بڑے اعجاز اور شان کے ساتھ جو ہے جناب آدم جنت میں جاتے ہیں۔ وہی آدم ہے جب پیشانی آدم میں نور محمدی ہے، آدم جنت کی سیر کر رہے ہیں، فرشتے جب آدم کو دیکھتے ہیں نا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے آدم کو دیکھتے ہیں توصیف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آدم کے ساتھ کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہے حضرت آدم کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ رب نے جب تک چاہا پیشانی آدم میں نور محمدی چمکتا رہا۔ اللہ الصمد، رب نے پیشانی آدم سے اٹھا کر کے نور محمدی کو آدم کے پشت میں رکھ لیا۔ کل تک جو فرشتے آگے آگے چلتے تھے نا، اب وہ فرشتے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ فرشتے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جو ہے اب حضرت آدم نے عالم تصور میں سوال کیا تھا، اے میرے مالک اے سارے کائنات کے پالنہار، ایک سوال ہے، ایک تجسس ہے جو میرے دل کو، میرے دستے گریباں کو چاہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں یہ چاہتا میرے مولا میرے اس شک کا ازالہ کر دیا جائے۔ کل تک میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو فرشتے آگے چلتے تھے، آج جب فرشتے پیچھے چل رہے ہیں۔ رب نے فرمایا آدم جب تک میرے نبی کا نور جو ہے تیرے پیشانی میں تھا فرشتے آگے آگے چلا کرتے تھے، وہی نور جب پشت آدم میں آیا فرشتے تیرے پیچھے چل رہے ہیں۔ آدم نے کہا تھا اے میرے معبود کیا نور محمدی کی زیارت ہم بھی کر سکتے ہیں؟ رب نے نور محمدی کو اٹھا کر کے آدم کے ناخن کے پوروں پہ رکھ دیا۔ آدم نے فرتے محبت سے آنکھوں سے لگایا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہاتھ کو چومنا شرک و بدعت ہے؟ خدا کی قسم جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کا شیوا نہیں ہے، بلکہ محمد کے نور کو دیکھ کر کے، محمد کے نام کو سن کر کے جو ہے انگلیوں کو چومنا ہمارے اور تمہارے بابا جناب آدم کی سنت ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا دے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ اللہ الصمد، اب حضرت آدم بڑی اعجاز کے ساتھ جنت میں رہے، جب تک نور محمدی جنت میں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے فرمایا آدم دنیا کی طرف جاؤ۔ اللہ الصمد، وہ نور منتقل ہو کے جناب شیش میں پہنچتا ہے، شیش سے یانس کینان سے ہو کر کے ابراہیم خلیل اللہ تک، ابراہیم خلیل اللہ سے وہ نور منتقل ہوا حضرت جو ہے اسماعیل ذبیح اللہ تک۔ اللہ اکبر، یہی نور عبد المطلب کی پیشانی پہ چمکا ہے، یہی نور جناب عبداللہ کی پیشانی پہ چمکا ہے۔ جناب عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ کی گلیوں سے گزرتا تھا نا، مکہ کے چراگاہ سے گزرتا تھا نا، جس زمین پہ میرا قدم پڑتا تھا وہ زمین سبز و شاداب ہو جایا کرتی تھی۔ عبداللہ بیان فرماتے ہیں میں جس گلی سے گزرتا تھا نا وہ گلی مہکنے لگتی تھی، مکہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی تھی، جس گلی سے میں گزرتا تھا تو لوگ کہتی تھی ایسا لگتا ہے کہ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ ان گلیوں سے گزرا ہے۔ بڑے بڑے شرفا پوچھتے تھے اے عبداللہ ذرا یہ تو بتا دے، میں نے بادشاہ روم کی محفل کی نشست میں بیٹھ کر کے میں جو ہے بیٹھا رہا، میں شاہ روم پر بیٹھا رہا، لیکن میں نے کسی بادشاہ کو اتنی قیمتی خوشبو لگاتے ہوئے نہیں پایا۔ یہ بتا دے تو نے اتنی قیمتی خوشبو مگائی کہاں سے ہے؟ لیکن ان کو پتا ہونا چاہیے جب مصطفیٰ کے پس
پسینے کا یہ عالم ہے تو جس جو ہے جس میں مقدس میں میرے نبی کا نور ہے، اللہ اکبر، وہ پیشانی عبداللہ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام فرماتے ہیں انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے بہت کم وقت میں زبردست، واہ 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 یا رسول اللہ، یاد بیان کیا، واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول، سبا پھول زمزم پھول، اللہ الصمد واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی ادھر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ جناب عبداللہ کہتے جب مکہ کی گلیوں سے میں گزرتا تھا، اللہ الصمد اگر کسی جنگل سے میرا گزر ہوتا تھا نا تو جانور کھڑے ہو کر کے میرا استقبال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ کے قصیدے پڑھے جانے لگے، اب عبداللہ کے حسن کے چرچے ہونے لگے۔ مکہ کی عورتیں کہتی تھی خدا کی قسم میری نظروں نے عبداللہ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا نہیں ہے، خدا کی قسم کون ہو سکتا ہے جس کے جو ہے پیشانی میں میرے نبی کا نور چمکے نا، وہ کائنات کا سب سے خوبصورت شخص ہے۔ اللہ اکبر، عبداللہ کہتے ہیں پھر میرے والد محترم نے میرا نکاح جو ہے آمنہ سے کروا دیا، اب پیشانی آدم سے وہ نور، جو پیشانی عبداللہ سے وہ نور حضرت جو ہے عبداللہ کے پشت میں چمکا ہے، عبداللہ کے پشت سے رحم آمنہ میں وہ نور آیا ہے۔ جلدی جلدی میلاد سننے ذرا مچل کے کہہ دے سبحان اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، جو ہے اب حضرت آمنہ کی شکم میں آیا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی 2 دن گزرے ہیں، 3 دن گزرے ہیں، حضرت آمنہ کا بیان ہے نا، حضرت علامہ مفتی غلام حسین صاحب قبلہ لکھتے ہیں اپنی تحریر میں، خدا کی قسم میرے آمنہ کے بدن مقدس میں جب میرے نبی جلوہ گر ہوئے نا، میرے نبی تشریف لائے، دل کی دنیا بدل گئی۔ آمنہ کہتے میرے جینے کے انداز بدل گئے، میرے رہنے کا طریقہ بدل گیا، میرے زندگی کا سلیقہ بدل گیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے نا، خدا کی قسم میرے چہرے کو دیکھ کر کے مکہ کی عورتیں کہتی تھی آمنہ تیرا چہرہ چمک رہا ہے، آمنہ مبارک ہو، اتنا حسین چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آمنہ یہ بتا دے تو کون سی ایسی مٹی کا استعمال کرتی ہے جو تیرے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، تیرے چہرے کا حسن بڑھتا چلا جا رہا ہے، تیری کردار سے خوشبو کی چمک آ رہی ہے۔ اے آمنہ یہ بتا دے تو نے یہ خوشبو منگائی کہاں ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے ابھی میرے شادی کو 15 ہی دن ہوئے تھے نا، حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں خدا کی قسم جو ہے میں عبد آمنہ کے قریب آیا اور کہا اے میری شریک زندگی، میں یہ چاہتا ہوں تجارت کے قافلے کو لے کر کے میں روم کے میدان میں چلا جاؤں، میں ایران چلا جاؤں اور تجارت کے سامان کو فروخت کر کے آئیں گے۔ آمنہ تجھے پتا ہے اگر ہم تجارت نہیں کریں گے تو ہمارے گھر کے چولہے نہیں جلیں گے، آمنہ اگر ہم کاروبار نہیں کریں گے تو ہم بھوکے رہ جائیں گے، آمنہ اگر مجھے اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، وہ بی بی بھی کیسی بی بی تھی، فرما بردار بی بی تھی۔ ان نوجوانوں سے پوچھو جس کی شادی کے ابھی 15 دن ہی گزرے ہیں نا اور اس کے بعد انہیں دبئی جانا ہوتا ہے، وہ نوجوان پتھر پہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے جا رہا ہے، اس کی بی بی آنکھوں میں اشک بہا لے کر کے جو ہے دروازے پہ کھڑی ہو کر کے رخصت کر رہی ہے۔ کون سا کلے جا رہا ہوگا جو اپنے نئے نبیری شوہر کو جو ہے وہ رخصت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ حضرت آمنہ نے کہا عبداللہ اگر تو نے سوال کیا ہے، اے عبداللہ ہم تمہاری بات کو انکار نہیں کر سکتے، اے عبداللہ ہم تمہیں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن عبداللہ یاد رکھے تم پردیس جاؤ گے تمہاری یادیں بہت آئیں گی، اگر تم پردیس جاؤ گے تو تمہاری یادیں بہت ستائیں گی۔ عبداللہ مجھے بھول نہ جانا، عبداللہ مجھے بھول نہ جانا، عبداللہ پردیس جا کے مجھے بھول نہ جانا، سامان تجارت کو فروخت کر کے عبداللہ جلدی آنا، عبداللہ جلدی واپس آنا، تمہاری یادیں بہت ستائیں گی، تمہاری یادیں بہت آئیں گی۔ حضرت عبداللہ جو ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے اجازت مل گئی ہے۔ حضرت آمنہ نے عبداللہ کے دوشہ دان کو بھرا ہے، یعنی یہ کہہ لوں کہ ان کے ٹفن کو تیار کیا ہے اور ان کے کجابے لگائے ہیں، سواری تیار ہو گئی، سواری کے نکیل کو ایک ہاتھ میں لیا ہے اور ایک ہاتھ میں عبداللہ کے ہاتھ کو پکڑا ہے۔ اے عبداللہ تم جا رہے ہو، تمہاری یادیں آئیں گی، اے عبداللہ ذرا چلو تو مکہ کے باہر تمہیں چھوڑ کے آتی ہو۔ عبداللہ ذرا دیکھو تو صحیح، آج آسمان فلک نے جو ہے میرے نبی کے والدین کو دیکھا ہوگا، کتنے اعجاز کے ساتھ جو ہے حضرت آمنہ اپنے شوہر کو لے کر کے مکہ کی وادیوں سے باہر رخصت کرنے جا رہی ہے۔ اے فرشتوں تم بھی دیکھ لو کس طرح سے ایک بی بی جو ہے اپنے شوہر سے پیار کیا کر رہی ہے، عبداللہ کو لے کر کے چلی ہے۔ حضرت آمنہ نے ہاتھ کو پکڑا ہے اور ہاتھ کو پکڑنے کے
بعد کہا تھا عبداللہ جا تو رہے ہو لیکن جلدی واپس آنا. اگر عبداللہ میرا سوال ہوتا میں فاقہ کر لیتی, لیکن عبداللہ جو ہے میں تمہیں کبھی پردیس جانے کی اجازت نہ دیتی, لیکن عبداللہ تم نے اگر کہی دیا ہے تو عبداللہ جلدی آنا. حضرت آمنہ سے جب عبداللہ رخصت ہوئے ہیں نا, حضرت آمنہ نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد کہا تھا اے میرے مولا میرا عبداللہ جا رہا ہے, اس کے آبرو کی حفاظت رکھنا, اس کے عزت کا بھرم رکھنا. اے میرے مولا میرا عبداللہ جا رہا ہے, اسے شہر میں کانٹے نہ چبھنے پائے. اللہ اکبر. ابھی دعا ہی کر رہی تھی, حضرت آمنہ کی آنکھوں سے موتی بن بن کر کے آنسو گر رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آمنہ کہتی ہے جب عبداللہ میرے نظروں سے اوجھل ہو گئے میں نے اپنے آنکھوں سے آنسو کو پوچھا اور اس کے بعد اپنے گھر پہ آتی ہوں, بستر پہ آرام کر رہی ہوں, عبداللہ کی یادیں ستا رہی ہے, حضرت عبداللہ کو یاد کر رہی ہو. اللہ اکبر. 15 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے, جیسے ہی 15 دن ہوا نا ہم روز مدینہ کے اس مکہ کے اس سرحد پہ آ کے میں کھڑی ہو جاتی تھی جہاں میں نے عبداللہ کو رخصت کیا ہے. اللہ الصمد انتظار کر رہی ہوں, اب عبداللہ آئیں گے, اب عبداللہ آئیں گے, اب پیار کی باتیں ہوں گی, اب عبداللہ آئیں گے, میرے دل کو سرور پہنچے گا, میری آنکھوں کو تسکین کا مرہم رکھیں گے. اللہ اکبر. جو ہے اتنا سوچنا تھا عبداللہ نہیں آئے. اللہ اکبر. دوسرے دن اب آمنہ پھر اس جگہ آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے جہاں جناب عبداللہ کو رخصت کیا تھا. فرد محبت میں کہتی ہے اے عبداللہ شام کے وقت پرندے تو گھر کو واپس آ جاتے ہیں, اے عبداللہ تم کب آؤ گے, اے عبداللہ تم کب آؤ گے. شام کے وقت ہر جانور چراگاہ پہ جاتے ہیں اور اپنا رزق لے کر کے واپس چلے آتے. اے عبداللہ تم رزق لینے گئے ہو, کب لے کر کے اپنا رزق واپس آؤ گے. اے عبداللہ تم کب پلٹ کر کے آؤ گے. عبداللہ تمہاری یادیں بہت آ رہی ہے. اللہ اکبر. حضرت آمنہ نے جیسے الٹے قدم ایک قدم نکالا ہے نا, اللہ اکبر, پلٹ کر کے کیا دیکھتی ہے, ایک قافلہ آ رہا ہے. آمنہ ٹھہر گئی, دل میں انداز ہے, اب چلنے کے انداز نرالے ہے, دیکھنے کی حسرت نرالی ہے. حضرت آمنہ نظر اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہی ہے, اس قافلے میں میرا عبداللہ تو نہیں آ رہا ہے, اس قافلے میں میرا عبداللہ تو نہیں آ رہا ہے. قافلے کا ایک نوجوان شخص آیا, اے آمنہ کس کا انتظار کر رہی ہے. کہا اب میں جو ہے اپنے شوہر عبداللہ کا انتظار کر رہی ہوں. دوسرا شخص آتا ہے اور کہتا آمنہ کس کا انتظار کر رہی ہے. کہا تجھے پتا نہیں ہے میں اپنے عبداللہ کا انتظار کر رہی ہوں. اس نے ایک لہجہ کہا تھا جو آمنہ کے دل پہ بجلی ٹوٹی ہے. آمنہ زمین پر آ گئی. آمنہ سے کہا تھا آمنہ اب عبداللہ کا انتظار مت کر, اب عبداللہ اب واپس نہیں آئیں گے. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو. کہا جاتے وقت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے, عبداللہ اس دنیا کو خیر آباد کر دیے گئے, اب عبداللہ کبھی پلٹ کر کے نہیں آئیں گے. آمنہ بے ہوش ہو جاتی ہے. جب ہوش آتا ہے نا عبداللہ کی امانت ان کے شکم میں پل رہی ہے. حضرت اپنے شکم کی طرف نظر کر کے حضرت آمنہ نے کہا تھا میرا مولا ابھی میرا بیٹا دنیا کی بہاریں نہیں دیکھا ہے, ابھی میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں آیا ہے, ابھی میرا بیٹا اس عالم رنگ و بو کی عظمتوں کو محسوس نہیں کیا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے میرا بیٹا یتیم ہو گیا ہے. اے میرے مولا اس کی پرورش کون کرے گا, اس کو لوریاں کون دے گا, اس پہ شفقتوں کا ہاتھ کون پھیرے گا. اتنا کہی رہی تھی ہاتف غیبی سے آواز آئی آمنہ غم نہ کر, تجھے پتا نہیں ہے تیرا بیٹا یتیم نہیں ہے بلکہ یتیموں کا امام بن کے آ رہا ہے. تیرا بیٹا ساری کائنات کا پالنہار بن کر کے آ رہا ہے. جبھی تو میرے امام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے بولتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت عمدہ, بہت عمدہ. یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بہت عمدہ. اللہ اکبر. حضرت آمنہ نے چیخ ماری نہ خود کو سنبھالا ہے. اگر صاحب ہوں آج اس عورت سے پوچھو جس کی شادی کو ابھی 10 دن ہوئے ہیں, 15 دن ہوئے, مہینہ گزرے, اس کے شوہر کا سایہ اس کے سروں سے اٹھ جائے کتنا بڑا درد ہوگا. ساری دنیا کی رونقیں بیکار لگے گی کیونکہ کائنات میں اس کی ساری رونقیں چھن گئی ہے. اس کو حسن کی جو زینت تھی وہ لٹ گیا ہے, اس کا سہاگ اجڑ گیا. حضرت آمنہ نے کہا بجلی گری ہے. اللہ اکبر. میں گھر آتی ہوں, جب اپنے گھر آئی نا عبد المطلب نے میرے آنکھوں میں آنسو دیکھا. آمنہ ان آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ آمنہ نے کہا جیسے عبد المطلب کے چہرے پہ نظر پڑی نا ایک چیخ نکالی. کہا بابا میرے شوہر آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا. عبد المطلب نے
نے کہا تھا آمینہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بابا میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ اللہ اکبر جو ہے حضرت عبداللہ مطلب چیخ مارتے ہیں، رونے لگتے، میرے معبود میرا سب سے جو ہے روحانی بیٹا، میرا جو ہے جگر کا ٹکڑا، میرے آنکھوں کا نور، میرے دل کا سرور جو ہے، اے میرے مولا مجھے جو ہے موت آ جاتی لیکن میرا بیٹا صحیح سلامت رہتا، اے میرے مولا میرا بیٹا چلا گیا دنیا سے۔ ابھی کہہ رہے تھے حضرت کسی نے عبداللہ کے ہاتھوں کو سنبھالا ہے، عبد المطلب کے ہاتھوں کو پکڑا ہے، کہا عبد المطلب جب غم ستایا کرے نا تو کعبے کا چکر لگا لیا کرو، غم کافور ہو جائے گا۔ ہاتھوں کو پکڑ کر کے کعبہ کے صحن میں لے کر کے آتے ہیں، عبد المطلب نے دوڑ لگائی ہے، واپس آتے آمینہ بیان فرماتی ہے اللہ اکبر میرے سرکار کو، میرے جو ہے اس مہمان کو، عبداللہ کو امانت کو آئے ہوئے اب میرے شکم میں دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ آمینہ کہتی ہے نا اللہ الصمد میں ایسی ایسی چیزیں محسوس کرتی تھی، ایسی ایسی چیزیں محسوس کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کائنات کی ساری رونقیں مجھے مل رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات کی ساری بہاریں سمٹ کر کے آمینہ کے آنچل میں آ رہی ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے قریب آئی ہو، اللہ الصمد جو ہے اب جو ہے میں جس گلی سے گزر رہی ہوں نا وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے، جس جھاڑی سے گزر رہی ہوں نا اگر سوکھی جھاڑی ہے تو مجھے دیکھ کر کے وہ ہری ہو جا رہی ہے۔ اللہ الصمد حضرت آمینہ کہتی ہے ایک دن کی کا معاملہ ہے، میں گھر پلٹ کر کے اپنے بستر پہ رو رہی تھی، عبد المطلب جو ہے دوڑے دوڑے آئے، عبد المطلب نے کہا تھا آج پہلی بار عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، چکر لگایا، بڑے بڑے شرفا موجود ہیں، بڑے بڑے شرفا موجود ہیں، کہا عبد المطلب خانہ کعبہ کے طواف کے بعد ٹھہر جانا، تمہیں کچھ سے بات کرنی ہے۔ عبد المطلب نے کہا تھا کیسی بات کرنی ہے؟ کہا ٹھہر جاؤ کچھ معاملے پہ گفتگو کرنی ہے۔ عبد المطلب نے کہا کعبے کا دوڑا لگایا ہے، چکر لگایا، ٹھہر گیا میں، اور اس کے بعد قریب آیا، کہا بولو شرفائے عرب کون سی بات کرنی ہے؟ کہا عبداللہ تمہاری عظمتوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں عبد المطلب، تمہاری رفتوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں عبد المطلب، تیرا عظمت اپنی جگہ، تیری رفت اپنی جگہ، لیکن عبد المطلب کیا ہمارے اور تمہارے مکے کا یہ دستور نہیں ہے اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی بیوی خوشبو نہیں لگایا کرتی، اس کی بیوی بنا سنگار نہیں کیا کرتی ہے؟ کہا عبد المطلب جو ہے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے لیکن تیری بہو خوشبو لگا کے چلا کرتی ہے، تیری بہو مکے کی گلیوں سے گزرتی ہے تو گلیاں مہکنے لگتی ہے۔ عبد المطلب نے کہا تھا آج پہلی بار ندامت سے میرے سر جھکے تھے، میں نے خود کو سنبھالا، لڑکھڑاتے قدم سے اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، میرے چہرے کو اداس دیکھ کر کے نبی کی پیاری دادی جان بولتی ہے اے اب میرے سر کے تاج یہ چہرہ اداس کیوں ہے؟ یہ آنکھوں میں افسردگی کی ماحول کیسے ہے؟ یہ بتا دیں آپ کا چہرہ اداس کیوں ہے؟ اللہ اکبر عبد المطلب کہتے ہیں آج پہلی بار کسی کی باتوں کی وجہ سے عبد المطلب کا سر جھکا ہے۔ نبی کی پیاری دادی جان بولتی کون سی بات ہے؟ کہا جا کے آمینہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ اس کے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ سوگ کیوں نہیں منایا کرتی ہے؟ آج بڑے بڑے شرفا نے شکایت کی ہے، نبی کی پیاری دادی جان کہتی ہے ٹھہر جاؤ میں پوچھ کر کے آتی ہوں۔ اللہ اکبر پہنچی ہے، آگے پہنچی ہے، نبی کی پیاری دادی جان قریب گئی ہے اور کہا آمینہ کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہیں ہے؟ کیا فرمایا کیا تجھے میرے عبداللہ سے؟ ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو، اللہ سمجھ کیا میرے عبداللہ سے پیار نہیں ہے؟ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آگے کہا اماں جی آپ ایسا کیوں کہتی ہے؟ کون کہتا ہے عبداللہ سے میں پیار نہیں کرتی؟ صبح کا سورج جب طلوع ہوتا ہے نا عبداللہ کی یادوں کے سہارے طلوع ہوتا ہے، شام کا سورج غروب ہوتا ہے عبداللہ کی یادیں گھر کرتی ہے، جب بستر پہ جاتی ہوں چاند کو دیکھتی ہوں نا تو عبداللہ کی یادیں آتی ہے، ستارے چمک رہے ہوتے ہیں عبداللہ کی یادیں محسوس کرتی ہے، ہوائیں جب کھلواڑ کرتے ہیں نا تو عبداللہ کی یادیں آ جا کرتی ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا نا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں تو پھر بتا جو آمینہ اتنا پیار تو میرے بیٹے سے کرتی ہے تو خوشبو لگا کے کیوں چلا کرتی ہے؟ تو شوق کیوں نہیں مناتی ہے؟ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا۔ عبد المطلب کی بہو میرے نبی کی پیاری امی کو جلال آتا ہے، آنکھوں میں آنسو لے کر کے کہتی ہے بابا جان آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اپنے عبداللہ سے پیار نہیں کرتی، خدا کی قسم میں ان کا شوق بھی مناتی ہوں، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی۔ اللہ اکبر کہا جب خوشبو نہیں لگاتے تو مکہ کے لوگ شکایت کیوں کرتے ہیں؟ کہا بابا ذرا قریب آؤ نا، دیوال پہ ہاتھ رکھا ہے نا پورا دیوال مہکنے لگا ہے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو، پورا دیوال مہکنے لگا ہے۔ کہا میرے بابا آپ نے اپنے نظروں سے مشاہدہ کر لیا ہے، آپ نے خود دیکھ لیا ہے میں نے یہاں کون سا عطر ڈالا ہے؟ عبد المطلب نے کہا تھا صحیح کہہ رہی ہو، کوئی عطر نہیں ڈالا ہے، دیوال تو مہک رہا ہے۔ اللہ اکبر آمینہ نے کہا تھا بابا یہ ایک دن نہیں مہکیں گے، 2 دن نہیں مہکیں گے، صحیح صدیاں گزر جائیں گی، جس جگہ میرا ہاتھ لگا ہے دیوال خوشبو دیتا رہے گا۔
अल्लाह अकबर इतना कहना था। मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान जहाँ कदम रखती है ना, अल्लाह समद कदम को हटाया है। कहा बाबा जहाँ मैं कदम रखती हूँ ना वो ज़मीन महकने लगती है। अल्लाह अकबर कदम हटाया, मिट्टी उठा करके दिया, कहा इसको महसूस करो। अल्लाह अकबर जैसे ही मिट्टी को चूमा है और खुशबू आई है, कहा अल्लाह समद जो है खड़े होकर इस्तेमाल। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नाशरे मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। जिंदाबाद। आप हजरात देख रहे फकीह असर मुदब्बिर कौम नाशरे मसलके आला हजरत हजरतुल्लाह मुदतल्लामा शाह मुफ्ती शाह नवाज अजहरी शाह साहब क़िबला की आमद हुई। हम इस्तकबाल करते हैं। देखिए मुंबरे नूर पर जमात अहले सुन्नत के अच्छे खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती अशाह शहनवाज आलम साहब क़िबला, शहनवाज अज़हरी साहब क़िबला मद्दसल्लहु अली दामत बरकातहुम व अय्याम लया में तशरीफ़ फरमाएं। हज़रत इजाज़त है जी? हाँ हाँ, मेरे बड़े भाई आप इजाज़त देंगे है ना? अब ज़रा बचल के कह दे सुभान अल्लाह। क़दमैन शरीफैन को हटाया, कहा कि ज़रा इसको सूंघ के बताओ यहाँ मैंने कौन सा इत्र डाला है। जैसे ही नबी की प्यारी अम्मी जान ने मिट्टी को उठा करके अब्दुल मुत्तलिब के हाथों में दिया है, अब्दुल मुत्तलिब सूंघते कहा आमिना सही कह रही है, तुमने मेरे नज़रों के सामने कदम रखा है लेकिन यहाँ तो तूने कोई खुशबू नहीं डाली है लेकिन फिर भी मिट्टी महक रही है। आमिना ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब ने, आमिना ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये हालात तेरे बदले हुए हैं। आमिना ये कैसी अबसूरदगी, आमिना ये हालात बदले हैं, ये तेरे रहने के अंदाज बदले हैं, ये तेरे रहने के अंदाज निराले हैं। आमिना ये बता दे तेरे कदम की मिट्टी भी महक रही है। अल्लाह अकबर। आमिना ने कहा था, इसमें आमिना का कोई कमाल नहीं है, इसमें अब्दुल्ला की अमानत जो है मेरे शिकम में आई है, उनका एक मेहमान आने वाले हैं, ये उन्हीं का कमाल है। जब से वो आए हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई है, मेरे जिस्म से कस्तूरी खुशबू आती है, मैं जिस जगह कदम रखती हूँ ना अल्लाह अकबर वो जमीन सबसे शादाब हो जाती है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, आज पहली बार मुझे खुशी हुई। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मैं ये सोच रहा था मेरे बेटे अब्दुल्ला की नस्ल कैसे चलेगी, लेकिन आज मेरे मौला तेरा शुक्र है, आज मुझे वो मुस्तए जाफेसा आमिना ने सिखाया सुनाया है कि जिसकी रंगत को मैं सदियों तक महसूस करूंगा, जिसकी खुशबुओं को मैं सदियों तक महसूस करूंगा। अब्दुल मुत्तलिब बड़ी खुशी में है, कहा आमिना तू सही कह रही है, आमिना तू सही कह रही है, आमिना तेरी अजमत वो न रही, आमिना तेरी अजमत को मुबारक, तेरी अजमत को सलाम। आमिना ने कहा था, बाबा जरा करीब आओ ना, हाथ को लिया है, हाथ को पकड़ा है, कहा जरा मक्के की गलियों का चक्कर लगाती हूँ, इससे अजीब बात आपको बाबा ना बताओ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा वो क्या है, कहा मैं जब इस झाड़ी से गुजरती हूँ ना तो झाड़ी सूख गए हैं ना, मेरे चेहरे को देख करके वो हरे हो जाया करते हैं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, वो झाड़ियाँ हरी हो जाती है। अब्दुल मुत्तलिब की बहू जो है मेरे नबी की प्यारी अम्मी जान बोलती है, खुदा की कसम अगर पत्थर पे मैं कदम रख देती हूँ ना तो पत्थर मोम से ज्यादा नरम हो जाया करता है। अल्लाह सबद अब्दुल मुत्तलिब की के हाथ को पकड़ा, कहा बाबा सामने जो पहाड़ी आ रही है ना, ये पहाड़ी को आप पहचानते हैं? आमिना ने कहा था, इतना कहना था, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ये तो पहाड़ है, ये तो पत्थर है। आमिना से कहा था बाबा, आमिना ने कहा था बाबा ये पहाड़ भी बोला करते हैं। कहा पहाड़ भी बोलते हैं? हाँ हाँ बाबा पहाड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहा जब मैं इन गलियों से गुजरती हूँ ना तो ये पहाड़ कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलुल्लाह। अल्लाह समझ जो है पता क्या चला, दौरे रिसालत माब में अभी मेरे नबी का दौर शुरू नहीं हुआ, अभी मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए हैं ना, नबी की अम्मी जान जिस गली से गुजरती है ये पहाड़ भी सलाम भेजते हैं, ये पत्थर भी सलाम पढ़ा करते हैं। तो पता क्या चला, 14 सदी से हमने सलाम जो है नबी पे भेजना सीखा नहीं है, बल्कि रोजे असल से आदम ने मुस्तफा पे सलाम भेजा है, इब्राहिम ने मुस्तफा पे सलाम भेजा है। मक्का के वो पत्थर नबी पाक जब माँ के शिकम में थे तो सलाम पढ़ रहे थे, जब भी तो मेरे इमाम फरमाते हैं काबे के बद्रुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैयबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह समद। अब हजरत आमिना कहते दिल की दुनिया बदली, हंसी खुशी से माहौल गुजरने लगा। अल्लाह समद। लेकिन अब्दुल्ला की यादें आ रही थी, लेकिन जो उनकी अमानत था मेरे पेट में पल रही थी ना उसका ख्याल था, मेरे शिकम में जो मेहमान थे उनका ख्याल था। आमिना कहती हैं ना अल्लाह समद, वो दिन करीब आया, वो दिन करीब आया जब मेरे महबूब इस दुनिया में कदम रंजा फरमाने वाले थे, मेरे महबूब तशरीफ
لانے والے تھے۔ ایک حدیث سن لے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک دو حدیث ہیں، ایک حدیث یہ ہے جہاں بچی کی ولادت ہوتی ہے نا، جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر آج کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے نا تو انسان کہتا یار مٹھائی کھانے کی بات کرتے ہو، یار بیٹی کیوں پیدا ہوئی، بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں تیرے اندر تو ایک انگلی کی پور بنانے کی بھی طاقت نہیں ہے معاذ اللہ، تو اللہ کی دی ہوئی امانتوں پہ ناشکری کیوں کر رہا ہے؟ لڑکے پیدا ہوتے فرشتے نہیں آتے۔ جب جس گھر میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں، میری ماں بہنیں اپنی عظمتوں کو سنو، 70 فرشتے ان کی پیدائش سے پہلے تشریف لے آتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ روایت میں ہے 70,000 فرشتے اس گھر میں آ جاتے ہیں جس گھر میں ایک بیٹی کی ولادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تب بتائیے جس کے صدقے میں ساری کائنات کو بخشا گیا، ساری کائنات بنائی گئی، وہ محبوب جب آیا ہوگا تو کس شان کے ساتھ آیا ہوگا، کون سی عظمتیں رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کہتی میرے محبوب کو آنے ہی والے تھے، میرے محبوب آنے والے تھے۔ رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل ذرا قریب آ جاؤ، فرشتوں کی جماعت لے کر کے آمنہ کے گھر میں چلے جاؤ، آمنہ کے آنگن میں چلے جاؤ۔ اللہ سمجھ جبریل آ گئے۔ اللہ اکبر۔ رب نے فرمایا اسرافیل تم بھی آؤ، میکائیل تم بھی آؤ۔ اب اسرائیل ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اسرائیل جو ہے انتظار کر رہے ہیں میرے رب کا حکم ہو میں بھی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جو ہے رب نے فرمایا اسرائیل تم نہیں جاؤ گے، اسرائیل تم نہیں جاؤ گے۔ اسرائیل نے کہا تھا اے میرے معبود کسی کو بیوہ بنانا ہے، کسی کو یتیم کرنا ہے، کسی کے باپ کا سہارا چھیننا ہے، کسی کے باپ کا انتقال کروانا ہے، کسی کے باپ کی روح نکالنی ہے، اتنا کہنا ہی تھا نا۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل تم بھی آج جاؤ، کیونکہ آج میرا محبوب جا رہا ہے تو کائنات میں کسی کے گھر سے رونے کی صدا نہ آئے، کوئی بی بی آنسو نہ بہائے، کوئی بچہ اپنے باپ کو یاد کر کے روئے نہیں، کیونکہ آج کائنات میں خوشیوں کی سما ہونے والی ہے، کیونکہ کائنات میں مقصد کائنات جا رہا ہے، جانے کائنات جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں آدم کو نبوت ملی، آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں نوح کی کشتی کنارے لگتی ہے، وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے جو ہے گلے پہ چھری نہیں چلتی ہے، وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں جو ہے جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا تھا زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ بہت عمدہ بہت عمدہ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، مرحبا ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ مولا تمہیں سلامت رکھے میرے بیٹے، اللہ سلامت رکھے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ اللہ الصمد نا وہ آ رہا ہے، ایک بات بولو نا، وہ تیرا نبی ہوگا مفتی صاحب جو کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوگا، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا سلفن خلفن عقیدہ ہے، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جو امتیوں کی فریاد کو نہ سنتا۔ کیا بات ہے کیا بات ہے نا۔ ایک بات بتاؤں، میرا دعویٰ ہے اس حدیث کو آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، حضرت اجازت ہو تو بول دوں، کرم، آج پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ یہ جو سورج ڈوبتا ہے نا، سورج نکلتا ہے نا، 70,000 فرشتے اس سورج کو گھسیٹتے ہیں، تب جا کر کے سورج جو ہے مشرق سے مغرب میں طلوع ہوتا ہے، تب جا کے غروب ہوتا ہے۔ 70 فرشتے اس سورج کو چلاتے ہیں، سورج کو 70 فرشتے چاند کو چلایا کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، اس نبی کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس نبی کی قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میرا نبی ابھی میرا نبی ابھی پالنے میں لیٹا ہے، پالنا سمجھ رہے، جھولے میں لیٹا ہے۔ میرے نبی کے طاقت کا یہ عالم ہے، طاقت نہیں یار بازوؤں کی نہیں، انگلیوں کی طاقت کا عالم یہ ہے، بچپنے کے عالم میں ہے، جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کی انگلی دائیں جا رہی ہے نا، سورج کے ساتھ ساتھ 70 فرشتے دائیں جا رہے ہیں، میرے نبی کی انگلی بائیں جا رہی ہے نا، سورج کے ساتھ ساتھ جو ہے 70,000 فرشتے بائیں جا رہے ہیں، میرے نبی کی انگلی پیچھے جا رہی ہے، سورج کے ساتھ ساتھ 70,000 فرشتے پیچھے جا رہے ہیں، میرے نبی کی انگلی آگے جا رہی ہے، سورج کے ساتھ ساتھ جو ہے 70 فرشتے جو ہے اللہ کی عزت کی قسم آگے جا رہے ہیں۔ جب میرے نبی کے بچپنے میں انگلیوں کی طاقت کا یہ عالم ہوگا تو بتاؤ میرے نبی کے جوانی میں
بازوؤں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غواث بحر معرفت و حقیقت ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ سمجھ جو ہے اب وہ نبی آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے اچانک میرے گھر کی چھت پھٹ گئی ہے۔ حضرت عمر بن عاص کی والدہ کہتی ہے سحر کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا کہ سورج ایسا لگ رہا ہے کہ چاند میرے آنگن میں اتر آئے گا، ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ جائے گی۔ چاند جھک رہا ہے آمنہ کے گھر کی طرف، سورج اتر رہے ہیں، جو ہے ستارے اتر رہے ہیں آمنہ کے گھر کی طرف۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی والدہ کہتی ہے نا ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ جائے گی، میں ڈر گئی، اپنے گھر میں گئی۔ اللہ سبحانہ آمنہ کا بیان ہے میرے گھر کی جب چھت پھٹی نا، لمبی قدم والی عورت، خوبصورت عورت آئی، اتنی خوبصورت عورت میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی، اتنی لمبی عورت میں نے کبھی نہ دیکھی۔ میں نے کہا آنے والی بتا دے تو کون ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا تھا میں جناب آدم کی بیوی حوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہاں کیا کرنے آئی ہے حوا؟ کہا آج مبارک ہو آمنہ، تیرے گود میں رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آنے والی آئی جسے دنیا حضرت مریم کہتی ہے، جو عیسیٰ کی ماں ہے۔ کہا تم کیوں آئی ہو؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا دنیا مجھے عیسیٰ کی ماں جو ہے حضرت مریم بطول کہتے ہیں۔ کہا کیوں آئی ہے آمنہ کے گھر؟ کہا مبارک ہو، آج تیرے گودوں میں مقصد کائنات آ رہا ہے، جانے کائنات آ رہا ہے، نائب پروردگار آ رہا ہے، خسرب خوبہ آ رہے ہیں، سیاہ لامکہ آ رہے ہیں، نازش ہر دو جہاں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کہتے اختصار میں سنو، آمنہ کہتی ہے نا ایک آنے والا خوبصورت شخص آیا، اس کے ہاتھوں میں ایک پیالہ تھا، اس نے کہا آمنہ اس پیالے کو پی لو، شربت کا پیالہ ہے۔ آمنہ نے جیسے پیا سارا درد کافور ہو گیا۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک صدا آئی آمنہ مبارک ہو، آمنہ مبارک ہو، تو نے ایک جو ہے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ آمنہ سید الکائنات جو ہے سید کائنات آ گئے ہیں، آمنہ مقصد کائنات آ گئے ہیں، آمنہ جانے کائنات آ گئے ہیں، آمنہ سید الانبیاء آ گئے ہیں، آمنہ جو ہے سید الانبیاء آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کہتی ہے نا اللہ اکبر، جب مبارک بادیاں شروع ہو گئی نا، جیسے ہر ماں کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے بچے کی ولادت کے بعد اپنے بچے کو پلٹ کر کے ذرا دیکھوں تو صحیح، اس کی ناک کیسی ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہے، اس کا حسن کیسا ہے۔ اللہ اکبر جو ہے حضرت آمنہ کہتی ہے نا میں نے اپنے بیٹے کی طرف پلٹ کر کے جب دیکھا ہے نا، قسم خدا کی آنکھوں میں ایسا لگ رہا تھا، سرمگی آنکھیں تھی، بدن سے خوشبو آ رہی تھی، سرمگی آنکھیں تھی، بدن سے خوشبو آ رہی تھی۔ مصطفیٰ مسکرائے ہیں، دل کی دنیا بدل گئی۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی آ گیا ہے۔ اللہ الصمد۔ آمنہ کہتی ہے نا اتنا حسین چہرہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت چہرہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ جانے کائنات آ گئے، ساری تکلیفیں دور ہو گئی، سارے غم دور ہو گئے، ساری یادیں بھول گئی، اب تو اپنے لال کا چہرہ دیکھتی ہی رہی۔ گویا کہ آمنہ کہہ رہی تھی کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ آمنہ نے کہا تھا خدا کی قسم اتنا خوبصورت چہرہ میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ جبھی تو میرے امام نے جو ہے جب ساری خوبیاں دیکھی تو میرا امام پکار اٹھا سرور کہوں کی مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختمے سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو اب ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں پورا میلاد بیان کرتا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ آئیے ہم سب مل کر کے توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔